میں وہی بات اب کہہ رہا ہوں، وقت ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا. وقت ہی بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا. نہ اس کی رحمت بدلی ہے، نہ اس کا جذبہ بدلا ہے، نہ اس کی عنایات میں کمی آئی ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئی ہے کہ رمضان میں لٹا کے کنگال ہو گئے، اب تو دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں. بلکہ اگر سچ پوچھیں تو اب اللہ کی رحمت اور زیادہ بڑھ گئی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو، جب بچہ صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو اس وقت ماں باپ کی توجہ تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اور جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا آفات اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں تو اب ماں باپ کی توجہ خصوصی ہو جاتی ہے. اب نوالے توڑ توڑ کے منہ میں دے رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں میرا بیٹا یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، دیکھ یہ بیماری ہے، یہ دیکھ بیماری ہے. اب ماں باپ کی بہت زیادہ توجہ ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس بیماری سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علام الغیوب ہیں کہ رمضان المبارک میں امراض کم تھے، صحت کا زمانہ تھا، آب و ہوا بہت اچھی تھی، فضا بہت اچھی تھی، ماحول بہت اچھا تھا، سازگار ماحول تھا، روحانی اعتبار سے بہت ترقی کا زمانہ تھا. اب فضا بدل گئی، اب آب و ہوا بدل گئی، اب شیطان کھل گیا، اب وہ اس کے بندوں کو ورگلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش میں لگا ہوا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے پر اور زیادہ ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو تمہارا رب تو بالکل قریب ہے. ذرا پکار کے دیکھو، ذرا بلا کر کے دیکھو، ذرا مانگ کر دیکھو. تم پیچھے ہٹ گئے ہو. دیکھو بھائی، جگہ بدلنے سے تو اللہ نہیں بدلتے نا، یہ بدل جاتے ہیں. آپ عمرے پر گئے، حج پر گئے، آپ نے وہاں جا کر کے دعائیں مانگی. جب یہاں آئیں گے تو دعائیں کرنا چھوڑ دو گے کہ وہاں قبول ہوتی ہیں یہاں قبول نہیں ہوتی. یہ تو اگر ایسا کوئی ذہن ہے تو یہ تو کمزور ذہن ہے، اس کی تو اصلاح کی ضرورت ہے. نہیں، جگہ بدلی ہے، اللہ نہیں بدلے. پہلے وہاں حرم میں مانگ رہے تھے، اب یہاں مانگ رہے ہیں. جو وہاں سن رہا ہے وہ یہاں بھی سن رہے ہیں. تو اللہ وہی ہیں، ہم بدلے ہیں، ہم پیچھے ہو گئے، ہم نے خود ہی مانگنا چھوڑ دیا، ہم خود ہی فیصلہ کر دیا. ابھی وہ تو بڑا برکت والا مہینہ تھا، اس میں تو وہ بالکل دیتا تھا، تو اس میں آپ نے مانگا ہے کہ اس نے منع کر دیا کہ اب میں نہیں دوں گا. نہیں، اس میں تو وہ بہت زیادہ متوجہ ہے ہماری طرف کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے آئے تو آگے تو بڑھے. اور ہمیں شیطان نے جکڑ لیا، شیطان نے ہمیں جکڑ لیا، ہمارے پاؤں میں رسیاں ڈال دی، کبھی کوئی رسی، کبھی کوئی رسی، کبھی کوئی رسی، اور ہمیں آگے نہیں آنے دے رہا، ہمیں آگے نہیں آنے دے رہا. لیکن ہم مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. ہم دیکھو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ تو وہ ماں باپ کی طرف لپکتا ہے. کوئی اگر اس کو پکڑ لے، چھوٹے بچے کو تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی اگر اس کو پکڑ لے تو وہ بہت زیادہ کوشش میں کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ کر اپنی ماں کی، باپ کی گود میں چلا جاؤں، چلا جاؤں. اور ماں باپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ مجھے اپنے پاس لے لے. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کو سے اپنے بچے کو لے لیا، پیار میں لے لیا. اب وہ بچہ آپ کی طرف آنے کو لپکتا ہے، آپ اس کو دے نہیں رہے، وہ روتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ماں باپ کی گود میں چلا جاؤں، وہاں جا کے مجھے سکون ملتا ہے.
बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारी पाँव में शैतान ने रस्सियाँ डाल दी, हमारे हाथ पाँव शैतान ने बांध दिए, हमारी आंखों पर शैतान ने पर्दा डाल दिया, उसके सामने तो कोई पर्दा नहीं है ना। वो तो कादर मुतलक है ना, उसकी कुदरत तो खुली है ना, उसकी रहमत तो ठाठे मार रही है ना। तो हम उसको पुकारें ना, क्यों नहीं पुकारते कि या अल्लाह पाक ये देखो शैतान ने मेरे पांव पे रस्सी बांध दी, शैतान ने मेरे ऊपर यह हमला कर दिया, मैं आप ही को मदद के लिए पुकारता हूं, बस आप आइए मेरी मदद कीजिए, मुझे इसकी कैसे निजात दिलाइए। अल्लाह को पुकारें, मांगे अल्लाह से, क्यों नहीं मांगते? ये शैतान का हमारे ऊपर हमला है, शैतान का धोखा है। नहीं, आप किसी भी वक्त पुकारें, कहीं भी पुकारें, इखलास के साथ पुकारें, वो अल्लाह आपकी पुकार को सुनता भी है, जवाब भी देता है, जवाब भी देता है। वो तो कहते हैं मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूं। मेरे अजीजों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाएं। रमजान में हम आगे थे, अब हम पीछे हो गए, अब हम पीछे हो गए।